أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ان لوگوں کی سزا صرف یہی ہے جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، کہ ان کو قتل کیا جائے یا ان کو سولی پہ لٹکایا جائے یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت میں کاٹ دیے جائیں۔ ان لوگوں کی دنیا کے اندر یہ رسوائی ہے اور آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہم نے باغیوں کے گروہ کے متعلق خارجیوں کا جو گروہ تھا جن کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام نہروان پر قتل کیا تھا، ان کے متعلق بیان کیا تھا کہ حرورہ کے مقام پر یہ لوگ الگ ہو گئے تھے۔ جنگ صفین ہوئی، جنگ صفین کے بعد دونوں فریقوں میں یہ طے پایا کہ دونوں آپس میں صلح کریں گے اور دونوں فریق باہمی رضامندی کے ساتھ اس بات پہ متفق ہو گئے کہ دونوں طرف سے ایک ایک بندہ غیر جانبدار ثالث مقرر کیا جائے، وہ آپس میں مذاکرات کریں اور جس کے اوپر وہ متفق ہو جاتے ہیں اس پر دونوں فریق عمل کریں۔ چنانچہ عمر بن عاص اور ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہما دونوں جلیل القدر صحابی ہیں، یہ دونوں ثالث مقرر ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس پر متفق ہوئے اور حضرت امیر معاویہ بھی اس پر متفق ہو گئے کہ ٹھیک ہے، یہ دونوں حضرات باہم مل کر بیٹھیں، یہ جس کی بھی معاونت لینا چاہیں وہ لے سکتے ہیں، جو یہ فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے۔ لیکن خارجیوں کا ایک گروہ وہ الگ ہو گئے اور ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم نہیں اس کو مانیں گے۔ اور یہ حرورہ کے مقام پر یہ لوگ الگ ہو کر ایک اپنے آپ کے علاقے کے اندر انہوں نے محسوس کر لیا، اور ان لوگوں کا نعرہ یہ تھا، یہ کہتے کہ کسی بندے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کرے، یہ تو حکم تو اللہ تعالیٰ کا، ان الحکم الا للہ، کہ فیصلہ کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اور اس کے متعلق میں نے پچھلے جمعے میں بڑی وضاحت کے ساتھ بات کی تھی۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر ان کے پاس گئے اور ان سے مناظرہ کیا، اور بہت سارے لوگ ان میں سے قائل بھی ہو گئے اور وہ توبہ کر کے واپس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت میں آ گئے۔ لیکن تقریباً 4000 کے قریب لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے نہیں مانا، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے۔ انہوں نے جب انکار کیا اس کا، صرف انکار کرتے نہ مانتے تو الگ بات ہے، لیکن ان لوگوں نے شہروں میں اور دیہاتوں میں گھس کر قتل و غارت شروع کر دی، حتیٰ کہ انہوں نے سیدنا امیر معاویہ پر، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، سیدنا عمر بن عاص پر، سیدنا ابو موسیٰ عشری پر، ان سب پر کفر کے فتوے لگائے اور یہ کہنے لگے کہ یہ سارے نعوذ باللہ کافر ہیں اور واجب القتل ہیں۔ اسی وجہ سے ان ظالموں کو خارجی کہا جاتا ہے کہ امت سے نکل کر یہ الگ انہوں نے ایک اپنا نظریہ پیش کیا، اور بظاہر یہ لوگ بڑے پرہیزگار اور متقی نظر آتے ہیں، اور انہوں نے یہیں تک بس نہیں کیا، کفر کا فتویٰ لگانے کے بعد یہ شہروں میں دیہاتوں میں جا کے انہوں نے قتل و غارت شروع کر دی۔
انہوں نے فساد فی الارض شروع کر دیا. ایک شخص راستے میں ان کو ملا، اس کی بیوی اس کے ساتھ ہے، اس کے بچے اس کے ساتھ ہیں. اس سے پوچھتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ ہو یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو؟ اس نے کہا میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوں. انہوں نے اس کو قتل کیا اور اس کی حاملہ عورت پر اس کو کہنے لگے کہ ہم عورتوں کو کچھ نہیں کہتے، تو ڈر نہیں. لیکن جب کہ خامن کو قتل کر دیا تو ساتھ ہی اس عورت کے پیٹ میں نیزہ مارا اور اس کا بچہ بھی ضائع ہو گیا، اس کے بچے کو بھی قتل کیا، اس عورت کو بھی قتل کیا. اور اس طرح کے سینکڑوں ایسے واقعات ہوئے جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے علم میں تھے. اور یہ سارے عراق کے اندر یہ ہو رہا ہے سب کچھ. اور یہ وہ عراق ہے کہ جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہاں سے فتنے کھڑے ہوں گے. اور یہ جتنے فتنے، جو فتنہ سبائیت تھا وہ بھی عراق سے کھڑا ہوا تھا، جنہوں نے حضرت امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جان لی تھی. اور یہ فتنہ خارجیت یہ بھی یہیں سے کھڑا ہوا تھا. امت کے اندر ان لوگوں نے تفرقہ بازی کی، امت کے ٹکڑے ٹکڑے کیے. یہ سارے جتنے بڑے بڑے فتنے سب عراق سے نکلے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مجبور ہو کر حالات کو دیکھتے ہوئے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ان کے خلاف قتال کا فیصلہ کیا، جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپریشن رد الخوارج. اور اس کو مورخین نے، سیرت نگاروں نے جنگ نہروان کا نام دیا کہ اس علاقے میں ان کے ساتھ لڑائی ہوئی. ان کے تقریباً 2000 افراد یہ تقریباً ان کے خارجی، 4000 ان کے خارجی تھے اور مزید کچھ لوگ ان کے ساتھ مل گئے تھے. 4000 کے قریب خارجی تھے اور حضرت امیر المومنین کی جو فوج کے لوگ تھے وہ 60,000 کے قریب تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے دن کو محاصرہ کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو دعوت دی کہ دیکھو توبہ کر لو، چلے جاؤ شہروں میں، دیہاتوں میں چلے جاؤ، شہر چھوڑ دو، کہیں جنگلوں کی طرف چلے جاؤ، تمہیں جان کی امان ہے، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، توبہ کر لو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی دعوت کا اثر تو ہوا. تقریباً 1800 کے قریب افراد جو تھے وہ چلے گئے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم توبہ کرتے چلے گئے. اور وہ 1800 میں سے بھی بعض لوگ جو ہے وہ بعد میں چھپ چھپ کے رہے اور بعد میں بڑے خطرناک ثابت ہوئے. انہی ظالموں میں سے کچھ لوگ تھے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جان لی اور حضرت بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بھی حملہ کرنا چاہا عمرو بن عاص پہ بھی، لیکن وہ دونوں بچ کے اور حضرت امیر المومنین کی جان چلی گئی. خیر ایک الگ موضوع ہے. تو یہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے خلاف یہ جنگ لڑی اور یہ تقریباً یہ 1800 کے قریب جو تھے افراد تھے، ان میں تقریباً 100-150 افراد جو تھے جو زخمی تھے، باقی تقریباً سارے قتل ہو گئے. اور پھر ان کا ایسا صفایا کیا ان لوگوں کا کہ اس کے بعد پھر کافی عرصہ تک امن رہا سکون کے ساتھ. یہ بڑا معاملہ پھر تو یوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر میں ان کو پالوں گا تو میں ان کو قتل کروں گا. اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے، میں نے پچھلے جمعے بتایا تھا کہ حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشانیاں بتائی تھی، ایک ایک نشانی بتائی تھی. اور حضرت علی کو یہ کہا تھا کہ علی اگر تم ان لوگوں کو پالو تو قتل کر دینا ان لوگوں کو. فرمایا کیونکہ یہ دین سے ایسے نکلے ہوئے جیسے تیر کمان سے تیر نکل جاتا ہے واپس نہیں اس کے اندر آتا. فرمایا یہ لوگ دین سے ایسے نکلے ہوئے لوگ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ایک ان کا سرغنہ تھا. جب اس کی لاش کو دیکھا اس کے بازو پہ گوشت ابھرا ہوا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کی نشانی بتائی تھی. تو حضرت علی نے دیکھا، حضرت علی کہنے لگے اللہ اکبر، میں نے ٹھیک لوگوں کو قتل کیا. یہ وہی لوگ تھے جن کے متعلق مجھے میرے آقا اور مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو یوں قرآن مجید کی اس آیت پر بھی عمل ہو گیا انما جزاء الذین یحاربون اللہ، کہ فرمایا ان لوگوں کی سزا وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. أَن يُقَتَّلُوا، کہ ان کو قتل کیا جائے، أَوْ يُصَلَّبُوا، سولی پہ لٹکایا جائے، أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ، ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت میں کاٹ دیے جائیں،
یا ان کو زمین سے نکال دیا جائے، ایک علاقے سے نکال کے دوسرے ملک میں بھیج دیا جائے۔ اور عبداللہ بن سبا جو یہودی النسل تھا، جس نے سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الوہیت کا، مشکل کشائی کا عقیدہ گھڑا تھا کہ علی مشکل کشا ہے، علی حاجت روا ہے، علی اللہ تعالیٰ کے معاملے میں مداخلت رکھتے ہیں، سب سے پہلے اس نے یہ نظریہ گھڑا تھا۔ اور اس نے ایک پوری جماعت تیار کر کے 600 کے قریب افراد کو لے کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اس نے بغاوت کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس سے اعلان برات بھی کیا تھا، اس سے لڑے بھی تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی شخص کو اور اس کے ساتھی جو کہ تھے تقریباً 60 کے 70 کے قریب اس کے ساتھی تھے، کچھ تو مارے گئے تھے اور کچھ ایسے تھے ان کے قریب، ان کو حضرت علی رضی اللہ پہلے وارننگ دی، توبہ کی دعوت دی، توبہ نہیں انہوں نے کی، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ جلا دیا تھا۔ تو یوں قرآن مجید کے اس حکم پر خلفائے راشدین نے عمل کر کے دکھایا۔ تو جب بھی یہ فتنے، یہ خوارج کے فتنے جب بھی کھڑے ہوں گے، ان کے ساتھ یہی سلوک کیا جائے۔ یہ ہر دور میں کھڑے ہوتے رہے ہیں، ہر دور میں ان لوگوں نے فساد فی الارض برپا کیا ہے، ملکوں کا امن ان لوگوں نے خراب کیا ہے۔ اور دوسرا آج کی خطبہ جمعہ کا حصہ کہ احتجاج یہ ہر مسلمان کا حق ہے، بلکہ انسان کا پیدائشی حق ہے، لیکن احتجاج کے متعلق قرآن و حدیث میں کیا کہتا ہے ہمیں ذرا وہ بھی دیکھنا ہے۔ ہمارا ملک پیارا پاکستان آئے روز پورا سال یہ چلتا رہتا ہے، کبھی جناب سیاسی تنظیمیں، کبھی مذہبی تنظیمیں سیاسی احتجاج کرتی ہیں، کبھی مذہبی تنظیمیں مذہب کے نام پہ احتجاج کرتی ہیں، کبھی کچھ لوگ عوام الناس احتجاج کرتے ہیں۔ اور جب یہ لوگ احتجاج کرتے ہیں تو ان کے افراد یا ان کے لیڈرز کے رویے دیکھ کر یہ بات ضرور سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ لوگ کیسے لوگ ہیں، کیا یہ ملک کے اندر امن چاہتے ہیں یا فساد چاہتے ہیں، کیا یہ صرف اپنے مطالبات منوانے کی حد تک ہیں، یا یہ کہ یہ ملک کے اندر فساد کرنا چاہتے ہیں، یہ کہیں بیرونی ایجنڈوں پہ طریق چاہ رہے ہیں۔ ان کی ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ آئیے ہم آتے ہیں قرآن و حدیث کی طرف۔ قرآن و حدیث کا میں اس بارے میں کیا کہتا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم آج لوگ کہاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، پارہ نمبر 6 ہے جو میں نے پہلے آیت پڑھی ہے، انما جزاء وہ بھی پارہ نمبر 6 کی ہے۔ ہم پارہ نمبر 6 کے شروع میں چلے جاتے ہیں۔ پہلی آیت ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیخو پکار کو، بلند آواز کو، سخت بات کو پسند نہیں کرتا، مگر الا من ظلم، جس کے ساتھ ظلم کیا گیا ہو اس کو حق حاصل ہے کہ وہ احتجاج کرے، چیخے چلائے۔ اگر وہ سخت بات بھی کر جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اجازت دیتا ہے، میں نے کسی کا ساتھ ظلم ہوا ہے وہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہتا اللہ کے رسول میرا پڑوسی مجھے بڑا تنگ کرتا ہے۔ یہاں پہ آج کل یہی مسئلہ ہوتا ہے، تقریباً اللہ ماشاء اللہ اچھا پڑوسی ملنا بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ ورنہ ایک صاحب یہاں پہ تھے، وہ یہاں سے ہجرت کر گئے بھوپال ٹاؤن سے، وہ اکثر کہتے ہیں مولوی صاحب پڑوسیوں کے حقوق بیان کریں، اب پڑوسیوں کے حقوق بیان کریں۔ تو یہ بڑے بیچاروں کا مسئلہ ہوتا ہے۔ خیر میں جدھر بھی گرا ہوں مسجد میں اکثر مجھے یہی لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب پڑوسیوں کے حقوق بیان کریں، اور جب ان کا دیکھا جاتا ہے بایو ڈیٹا تو خود ان کے پڑوسی ان سے بیچارے پریشان ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے بڑے حق بتائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل نے مجھے بار بار اس بات کی وصیت کی کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک۔ کہتے ہیں میں ڈر گئے کہیں پڑوسیوں کو وراثت کے اندر حصے دار بھی نہ کر دیا۔ وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول میرا پڑوسی مجھے تنگ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا صبر کر، پھر دوبارہ آیا آپ نے فرمایا صبر کر، پھر آیا فرمایا صبر کر۔ جب چوتھی بار آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے کر، اپنا سامان گھر کا اٹھا کے باہر روڈ پہ رکھ دے۔ اس نے اپنا سامان بھی کیا روڈ پہ رکھ دیا، لوگ آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کیوں مسئلہ ہے، کیا ہم کہتے ہیں میرا پڑوسی مجھے تنگ کرتا ہے، دل سے آ رہا ہے کیوں سامان باہر کیوں رکھا، میرا پڑوسی مجھے تنگ کرتا ہے۔ اس نے میرا ناک میں دم کیا ہوا، پڑوسی شام کو آیا کہتا بھائی صاحب سوری یار، میں اب کافی تو نے میری عزت کرا دی ہے،
ٹھیک ہے، اب میں معذرت چاہتا ہوں، آج کے بعد مجھ سے تجھے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ تو یہ رائے راست میں پڑوسی کو لانے کا احتجاج ہے، نبی عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ٹھیک ہے، کریں، کوئی ممانعت نہیں۔ بلکہ جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ انسان کا بنیادی حق ہے، بچہ دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے احتجاج کرتا، روتا ہے، کہتے ہیں نا بچہ روئے نا تو ماں دودھ نہیں دیتی، بچہ روتا ہے احتجاج کرتا ہے، چھوٹی سی مسئلے کے اوپر بھی احتجاج شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، ہم خود کرتے رہے ہیں، سارے اس مرحلے سے گزر گئے ہیں۔ لیکن احتجاج کرنے کے بھی آخر کوئی اس کے اصول تو ہیں کہ نہیں ہے، ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ اب ہم جناب بغیر اصولوں کے اس کے اوپر چل پڑے، ٹھیک ہے۔ احتجاج کے نام پر یا مذہب کے نام پر یا سیاست کے نام پر ہم ملکی املاک کو نقصان پہنچائیں، اپنے ہی افراد کو، اپنے ہی بھائیوں کو قتل کرنا شروع کر دیں، جو راستے میں مد مخالف آئے اس کو قتل کر دیں، روڈ بلاک کر کے روڈوں کے اوپر ٹیب چلا کے اپنا ہی منہ کالا کرنا شروع کر دیں، سرکاری املاک کو، بسوں کو، میٹرو بسوں کو یا ریلوے کو، مختلف چیزوں کو نقصان پہنچانا، ہوائی اڈوں کو نقصان پہنچانا، یہ کوئی احتجاج کا طریقہ کار تو نہیں ہے۔ یا اگر ایک فرقے والا احتجاج کر رہا ہے تو وہ دوسرے فرقے والوں کو کافر یا خارجی ڈکلیئر کر کے بس ان کو کہے کہ اب یہ راستے فارغ ہے، جیسے ان خارجیوں نے کیا تھا جن سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑے تھے، وہ بھی اپنے علاوہ ہر کسی کو کافر سمجھتے تھے، تو اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لڑے۔ ٹھیک ہے، اختلاف تمہارا حق ہے، پیدائشی حق ہے، تم اگر کوئی مسئلہ احتجاج کرو یا اختلاف رکھو، لیکن کسی کو مارنا، قتل کرنا یا لڑائی کرنا، اس کو کافر ڈکلیئر کرنا، تمہیں کس نے حق دیا ہے؟ یہ سب کچھ ناجائز ہیں اور آج کے دور میں یہ سب کچھ چلتے ہیں، لیکن مہذب لوگوں کے ہاں نہیں دیکھا جاتا۔ جو عقل و دانش سے کام لوگ لیتے ہیں نا، وہ ایسی حرکتیں نہیں کرتے، ان کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احتجاج کرو، لیکن ایسا نہ کرو کہ تمہارا مذہبی تشخص کہیں اس سے مجروح نہ ہو جائے۔ تم احتجاج کر رہے ہو مذہب کے نام پر اور لوگ متنفر ہو جائیں کہ لوگ کہیں یار یہ مسلمان ہیں جو اسلام کے نام پہ احتجاج کر رہے ہیں، یا یہ پاکستانی لوگ ہیں جو ایسا احتجاج کر رہے ہیں۔ دنیا بھر میں احتجاجی مظاہرے ہوتے ہیں، جمہوری عوام ہے، جمہوری ملک ہے، احتجاج عوام کا بنیادی حق ہے، ہمارا قانون بھی اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن ہمیشہ نا غلطیاں دونوں طرف سے ہوتی ہیں۔ تو ہمیں کم از کم ہمیں جو ہماری شریعت رہنمائی کرتی ہے اس کو ہم نے مد نظر رکھنا۔ پہلی جو چیز ہے کہ جاہلوں اور بدوؤں اور بدتمیز لوگوں کا سا انداز ہرگز نہ اپنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہے ادفع بالذی ہی احسن، کہ برائی کو کر رہا ہے تو برائی کو احسن طریقے کے ساتھ روکیں، دلائل کی بنیاد پہ کریں، اپنا جو احسن طریقہ کار ہے، جو قانون ہے آپ کا، اس کو مد نظر رکھیں۔ اسلام تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ کسی غیر مسلم ملک کے اندر بھی ہیں، ان کی حکومت غیر مسلم حکومت عوام کے فلاح و بہبود کے لیے جو قانون بناتی ہے اس کو فالو کرنا ہمارا بنیادی فرض ہے، ہمارا حق ہے۔ احتجاج بھی ہمارا حق ہے، لیکن اس قانون کو فالو کرنا ہم پر فرض ہے۔ دوسری چیز، احتجاج کریں مگر کسی کو گالی مت دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفواحش، فرمایا مومن نہ تو لعن طعن کرنے والا ہوتا ہے، نہ مومن گالی دینے والا ہوتا ہے، نہ مومن فحش کو ہوتا ہے۔ آپ احتجاج کر رہے ہیں، کسی سے آپ کا اختلاف ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ باہر روڈ پہ آپ احتجاج بھی کریں اور ساتھ گالیاں بھی دے رہے ہیں، ساتھ آپ لعنت بھی کر رہے ہیں، ساتھ آپ بددعا بھی دے رہے ہیں اگلے کو، اس کے ماں باپ کو بھی آپ بددعا دے رہے ہیں، اس کی 10 نسلوں کو بھی بددعا دے رہے ہیں۔ یہ کس نے آپ کو حق دیا ہے؟ اب اختلاف رکھیں، اصولی اختلاف رکھیں، نہیں میرا اس اختلاف ہے، لیکن اس کی قومیت کی بنیاد پر یا اس کے خاندان کی بنیاد پر کسی کو گالیاں دینا شروع کر دینا، دونوں طرف سے دینی اور مذہبی جماعتیں یہ دونوں اس فتنے کے اندر مبتلا ہیں۔ سیاسی جماعتیں مولویوں کو برا بھلا کہتی ہیں، مولوی جو لوگ ہیں وہ سیاسیوں کو برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں دی جاتی ہیں ایک دوسرے کو، غلط طریقہ ہے، اسلام کا طریقہ کار نہیں مانا جاتا۔ تیسری چیز، احتجاج میں فساد فی الارض یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ احتجاج کریں لیکن فساد نہ کریں،
سرکاری و غیر سرکاری املاک کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. یہ 2014-15 میں غالباً مجھے یاد ہے اسلام آباد سے ڈنمارک میں کہیں یا ناروے میں ہوئے تھے خاکے توہین امیز خاکے شائع کیے گئے تھے اور اسلام آباد میں احتجاج ہوا تھا. اور وہاں پہ احتجاج آپ ناروے کے خلاف کر رہے ہیں, ڈنمارک کے خلاف کر رہے ہیں وہاں, اور اپنی پولیس کے اور گاڑیوں کو جلایا جا رہا ہے اور اپنی پولیس کے موٹر سائیکلوں کو جلایا جا رہا ہے. ان کو ڈنڈے مارے جائیں پولیس والوں کو. ابھی یہ بیچارے آپ کے اپنے بچے ہیں, آپ کے اپنے بھائی ہیں, یہ آپ کی سیکورٹی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. یہ وہ میڈیا کی باتیں نہیں, میں جو باتیں میرے خود جو مجھے بتائیں پولیس والے, ہمارا ایک نمازی تھا وہ کہنے لگا, کہتا مولوی صاحب دیکھو میرا کیا قصور ہے, میں نے سیکورٹی میں میرا موٹر سائیکل انہوں نے جلا دیا. کہتا ہمارا کیا قصور ہے, ہم ان کی سیکورٹی کے لیے کھڑے, کیا ہم نے ان کو کہا نہیں جلا. اور اس وقت حکومت نے ایکشن بھی لیا تھا. ابھی تو ان کی جو سوشل میڈیا چینل ابھی تو وہ چلا رہے ہیں, آپ کے پاس تو ایک بھی اپنا چینل نہیں ہے. آپ تو گوگل کے اوپر ابھی تک وہ مرزائیوں کا وہ خلیفہ نہیں ہٹا سکے. آپ اتنے قابل ہیں, کیا مسلمانوں کے پاس ایسا کوئی نہیں ہے نوجوان, آپ گوگل پہ سرچ کریں کہ اس وقت مسلمانوں کا خلیفہ کون سا ہے, وہ لاندی مرزا مسرور کے منصور, اس کا نام آتا ہے حدیث کا. آپ کے اندر تو اتنی ہمت نہیں کہ آپ اس کا نام بھی وہاں سے مٹا سکے, اور صرف آپ احتجاج کرتے, احتجاج کریں لیکن کوئی اصول کے تحت کریں, فساد تو نہ کریں. آپ سرکاری گاڑیاں جلاتے ہو, پولیس کی گاڑیاں جلاتے ہو, میٹرو بس کو جلاتے ہو, اور پھر وہ پورا کہاں سے ہوتا ہے, آپ ہی کی جیب سے ہوتا ہے. حکومت پیٹرول تھوڑا سا مہنگا کر دیتی ہے, 2-4 چیزوں پہ ٹیکس لگا دیتی ہے, پھر وہ پورا کر لیتی ہے. تو اسلام قطعاً اپنے گھر کو جلا کے کسی کو کوئی میسج نہیں دیا جا سکتا. اور اگلی جو چیز ہے کہ احتجاج کے دوران راستے بلاک نہ کیے جائیں. آپ احتجاج کریں لیکن روڈ بلاک نہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کہتے ہیں ہمیں غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور لوگوں نے جگہ تنگ تھی, انہوں نے راستے کے اوپر پڑاؤ کر لیا, راستہ بند کر دیا. اس دور کی ٹریفک اور آج کی ٹریفک میں زمین آسمان کا فرق ہے. کیا ٹریفک تھی, گدھے گاڑیوں پہ یا زیادہ سے زیادہ اونٹوں پہ خچروں پہ آتے تھے, اور کبھی کو دن میں 2-4 بندے آ گئے. آج کل تو پھر ایمبولینس اور اتنے لوگ مریض بیچارے راستے میں کتنے تڑپ کی جان دے دیتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کا کوئی جہاد نہیں جن لوگوں نے راستہ بلاک کیا ہوا ہے. فرمایا ان کا کوئی جہاد نہیں ہے. نکلے ہیں جہاد کے نام پر, نکلے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے نام پر, اور راستے بلاک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہمیں ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. حکومت سے اجازت دیں, حکومت اگر آپ کو اجازت دیتی ہے کہ SOP دیتی ہے اس پر عمل کریں, ایک جگہ پہ بیٹھیں, احتجاج ریکارڈ کرائیں, ٹھیک ہے. اور اگر نہیں دیتی تو اپنی مسجدوں کے بعد ہم اپنی عوام کا ذہن بنائیں, ان کو بتائیں بھی یار یہ اسلام ہے, یہ کفر ہے, ان کو بتائیں. جو آپ کو اللہ نے سمجھ دی ہے اس کے مطابق کریں, عوام کو موٹیویٹ کریں. کہ روڈوں کو بلاک کرنا, پھر اس کے روڈوں پہ بلاک کرنے کی وجہ سے تجارت رک جاتی ہے, اور کتنے بچے بیچارے جو ہیں وہ سکول سے لیٹ ہو گئے. اچھا پھر یہ ہے کہ کتنے مریض بزرگ بیچارے گھروں میں دم توڑ گئے. ابھی یہ احتجاج کے دوران کتنے لوگوں کی جناب جانے گئی. پھر جن لوگوں کو آپ نے قتل کیا اسلام کے نام پر, ٹھیک ہے, ان کا بیچاروں کا کیا قصور ہے, ان کے بچوں کا کیا قصور ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر, فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. فرمایا وہ لوگ جو ناحق مومن لوگوں کو, مردوں کو, عورتوں کو ایذا پہنچاتے ہیں, فرمایا انہوں نے یقیناً بہت بڑے گناہ کا بوجھ اٹھایا ہے. آپ کے احتجاج کی وجہ سے روڈ بلاک ہوا, جو جن لوگوں کا اس کے واسطہ ہی نہیں ہے ان کو خام خواہ آپ لوگوں نے تکلیف میں ڈالا ہوا ہے, تو ان کا گناہ بھی آپ کے سر پہ پڑا ہے. اور دوران احتجاج راستوں میں پڑاؤ کے متعلق ایک اور بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم الجلوس علی الطرقات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستوں میں نہ بیٹھا کرو. جی, روڈ کے اوپر بیٹھنے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ روڈ کے اوپر بیٹھ جاؤ, ٹھیک ہے, کیونکہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. صحابہ نے کہا ہم تو محض مجبور ہیں, کیا کریں. مجبوری یہ تھی کہ گھروں میں اس دور میں یہ بیٹھک والا نظام نہیں تھا. اب صحابہ نے کہا ہماری مجبوری, ہم نے یہاں پہ بیٹھنا کرنا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر یہ ہے کہ پھر اس کا حق ادا کرو. صحابہ نے کہا حق کیا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نگاہ نیچی رکھنا، نگاہ نیچی رکھ کے بیٹھو، خواتین گزر رہی ہیں وہاں سے، خواتین کو تاکہ پریشانی نہ ہو۔ دوسری بات، کسی کو ایذا دینے سے بچنا، فرمایا ورد السلام، کوئی آپ کو سلام کہہ کر گزرے تو سلام کا جواب دے دو، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ، فرمایا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ روڈ پہ بیٹھنا ہے تو یہ 4 کام کرنے پڑیں گے، ورنہ نہ بیٹھو، چھوڑ دو روڈ کو، طرح ختم کر دو روڈ پہ بیٹھو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اصول بتائیں، قرآن اصول بتائیں، اگلی بات یہ یاد رکھیں کہ احتجاج کو بغاوت اور خروج کا جامہ مت پہنائیے۔ احتجاج کرنے سے پہلے اپنے کارکنان کو خوب اچھی طرح بریف کریں کہ بھئی ہم اس مقصد کے لیے جا رہے ہیں، ایک نظم کے تحت نکلیں اور ان کو پوری طرح قانون سارا سمجھا دیں کہ یہ کام کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے۔ احتجاج کا مقصد صرف حکومت تک اپنی بات پہنچانا ہے، بغاوت کرنا نہیں ہے۔ صرف ان کو یہ سمجھائیں دوران احتجاج کسی بھی حکومتی، غیر حکومتی عہدیدار یا کسی بھی دوسری جماعت کے عہدیدار کو گالیاں، تکفیر کرنا، ان کے کفر کے فتوے لگانا یا ان کے قتل کے فتوے جاری کرنا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ نہ ہی عوام الناس اور کارکنان کو یہ جوش دلائیں کہ فلاں فلاں شخص آپ کو کہیں بھی ملے قتل ہے، واجب القتل ہے، جس کو قتل کر دیجیے، یہ بات غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، ایمان والو اللہ تعالیٰ کے لیے انصاف کے اوپر کھڑے ہو جاؤ، انصاف پر۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، فرمایا تمہیں کسی قوم کی عداوت اس بات پہ مت ابھارے کہ تم عدل چھوڑ دو۔ کسی قوم کی عداوت، کسی قوم کی دشمنی وہ اپنی جگہ پہ، بھی تمہاری ایک پارٹی نہیں ہے، دوسری پارٹی ہے، تمہاری ان کے ساتھ نہیں لگتی، لیکن بات تو عدل کی کرو، یہ نہیں کہ تم عدل کو چھوڑ دو۔ فرمایا اعدلوا اقرب للتقوی، عدل سے کام لو۔ فرمایا یہ تقوی کے انتہائی قریب تر ہے، تقوی کے انتہائی قریب ہے عدل کرنا۔ اور واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اللہ تعالیٰ بے شک دیکھنے والا ہے، جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ تو کوئی بھی جماعت، جس جماعت نے جب تک اپنی کارکنان کو تربیت نہ دی ہو، اپنے کارکنان کو تیار نہ کیا ہو، کبھی بھی کسی حساس اور خاص کر مذہبی معاملے میں کبھی بھی قوم کو باہر نہ نکالے۔ کوئی حق نہیں ہے آپ کو باہر نکالنے کا۔ ہاں، آپ نے اپنے افراد کو اس قدر تیار کر لیا ہے کہ وہ آپ کے ایک حکم پر رک جائیں، ایک حکم پر بڑھ جائیں، سارے کارکنان کہیں جی جو امیر محترم کا آرڈر ہے، جو ہمارے لیڈر کا آرڈر ہے، ہم اس کے اوپر پکے ہیں، تو تب جناب آپ چلیں، اور ان کو پتا ہو کہ کہاں پہ رکنا ہے، کہاں پہ بڑھنا ہے، کس کو کیا کرنا ہے۔ جب تک تم نے تربیت نہیں کی اپنے افراد کی، اگر تم کسی بھی حساس مذہبی معاملے میں یا اپنے قومی معاملے میں عوام کو نکالو گے تو تم ملک کے خیر خواہ بھی نہیں ہو اور اسلام کے بھی خیر خواہ نہیں ہو۔ اسلام کی بھی دشمنی ہے، ملک کی بھی دشمنی ہے، اپنے عوام کے ساتھ بھی دشمنی ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں، اور یہ سیاسی دکاندار اسی وجہ سے اپنی دکان چپکاتے ہیں اور عوام بیچارے قتل کیے جاتے ہیں۔ اور زیادہ تر یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو، نوخیز بچوں کو، 15 16 سال کے بچوں کو تیار کر کے اس کام کے لیے آگے ابھارا جاتا ہے۔ اور جو خادیوں کی علامتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی وہ بھی تو یہی تھی۔ تو کسی بھی پارٹی کو جب بھی وہ کسی سیاسی مذہبی معاملے میں عوام کو نکالیں تو اس وقت تک نہ نکالیں جب تک کہ ان کا تربیت کا یا نظم کا معاملہ درست نہ ہو۔ تربیت ہے ہی نہیں جماعتوں میں، کی طرح تربیت؟ نہ دینی جماعتوں میں ہے، نہ سیاسی جماعتوں میں ہے۔ انفرادی تربیت بالکل ختم ہو چکی ہے، 0% ہو چکی ہے۔ تو پہلے تو اپنے کارکنان کی پوری طرح تربیت کریں، ان کو اسلام سمجھائیں، ان کو قانون سمجھائیں، ان کو بتائیں، اس کے بعد ان کارکنان کو نکالیں۔ اور آپ دیکھ لیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسی وجہ سے ہوئی تھی۔ عبداللہ بن سبا یہودی نے جھوٹی خبریں گھڑ کے، جھوٹی خبروں کا سہارا لے کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف ایک پورا میدان بنایا، اور اس سیاسی شعبہ باز کی اپنی دکان تو چمک گئی، لیکن اتنا عالم اسلام کو اس کے بعد نقصان ہوا۔ یہ پہلا جو قدم تھا جو اٹھایا گیا، حضرت عثمان کا قتل ہوا، اس کے بعد پھر اس کے بعد جنگ جمل ہوئی، پھر جنگ سفین ہوئی، اور پھر یہ سارے اس کے بعد یہ
عباسیوں کی اور پھر ان کی علویوں کی آپس میں ان کی جنگیں چلتی رہی، ان کی بنو امیہ کی اور بنو عباسیوں کی جو ان کی جنگیں آپس میں لگی رہی، کتنا اس کا نقصان ہوا۔ تو جب یہ فساد اس طرح ہوتا ہے تو یہ احتجاج بغیر تربیت کی یہ فساد فی الارض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احتجاجوں سے اور ان فسادوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، ہمارے